بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض صدق الله مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 206 ہے اور کتاب السرقۃ وقطاع الطریق یہ چل رہا ہے۔ چوری سے متعلق کچھ احکامات سبق نمبر 205 میں گزرے اور اس کا کچھ مفہوم اور اس کے ساتھ ہی آج ڈاکہ زنی یعنی قطع الطریق، راستے کو کاٹنا، ان احکامات کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ چوری چونکہ چھپ کر ہوتی ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے مال کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور ڈاکہ سر عام ہوتا ہے اور دھمکی دے کر یا قتل کر کے مال کو لوٹا جاتا ہے، تو اس کو ڈاکہ زنی کہتے ہیں، راہ زنی کہتے ہیں۔ تو ان کے احکامات چونکہ ذرا زیادہ سخت ہیں اور ان کی سزا بھی ذرا زیادہ سخت ہے، اس لیے آج اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ حد سرقہ اور ڈاکہ زنی کا کچھ مفہوم پہلے گزر بھی چکا ہے، اور کچھ یہاں بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کسی کے مال کے چوری کرنے کو تو سرقہ کہتے ہیں اور ڈاکہ زنی کو قطاع الطریق کہتے ہیں، یعنی ڈاکہ زنی کی وجہ سے لوگوں کا راستہ کاٹ دیا جاتا ہے، اور چوری جو ہوتی ہے وہ 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے۔ ایک تو محفوظ جگہ سے چوری کرے، دوسری وہ چیز 10 درہم یا اس سے زیادہ کی ہو، اور تیسری یہ کہ اس چیز میں چور کا کسی قسم کا حصہ نہ ہو، تو اس صورت میں پھر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو کتاب السرقۃ وقطاع الطریق میں 8 چیزیں ہیں سرقہ صغریٰ یعنی چوری سے متعلق، اور 3 چیزیں ہیں سرقہ کبریٰ یعنی ڈاکے سے متعلق۔ چوری سے متعلق ہم نے شرائط القطع الخمسہ 5 شرائط ہم نے پڑھ لی تھی کہ یہ 5 شرائط اگر پائی جائیں تو پھر جا کر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا کہ ما یثبت بہ القطع، یعنی قطع ثابت کس طریقے سے ہوگا، یعنی چوری کی وجہ سے ہاتھ جو کاٹتے ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے شرائط یعنی گواہوں کا ہونا، یہ ہم نے یا اقرار چور کی طرف سے یہ پڑھا۔ اور اس طریقے سے 10 جگہیں ہم نے ایسی پڑھی کہ جہاں پر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، یعنی وہ اگر چوری اس طریقے سے کرے تو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کہ چوتھی اور 5ویں جو شرط تھی یعنی حفاظت کی جگہ سے، محفوظ جگہ سے چوری کرنا، اس پہ کلام انشاءاللہ آج کے سبق میں ہوگا۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ کیفیت اقامت الحد، حد یعنی جب اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہاتھ اس پہ قائم کی جائے گی اس کا طریقہ کار۔ اور 6 نمبر پر شرط اقامت الحد، حد کو قائم کرنے کی جو شرط ہے وہ ذکر کی جائے گی۔ اور اس طریقے سے تکرار السرقہ 7ویں نمبر پر ہوگا کہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوری کر دی تو اس کا کیا حکم ہوگا، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور 8ویں نمبر پر یہ کہ مال مسروق یعنی جو چوری کیا وہ مال ہے وہ اگر اس کے پاس موجود ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا۔ سرقہ کبریٰ یعنی ڈاکہ زنی میں پہلے نمبر پر ہوگی 4 اس کی صورتیں ہوں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے ڈاکہ مارا ہے، قتل کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس صورت میں پھر ان کے احکامات بھی بدلیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ ان کو جو سولی پہ لٹکایا جائے گا تو اس پہ سولی پہ لٹکانے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ پوری جماعت اگر کسی ایک آدمی کے قتل میں ملوث ہے تو بدلے میں اس پوری جماعت کا کیا حکم ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج آ رہی ہیں۔ آج کے سبق اس جگہ سے ہے کہ والحرز علی ضربین، یعنی محفوظ مقام کی 2 قسمیں ہیں کہ ہم نے کہا نا کہ محفوظ جگہ سے چوری کرے تو چیز کی حفاظت 2 طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو وہ شخص اس کا پاس موجود ہوتا ہے، مالک موجود ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا کسی مکان میں اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، مالک پاس موجود نہیں ہے، سامنے اس کو تالا لگا ہوا ہے، جیسے صندوق میں ہے، کمرے میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حرز لمن فیہ، ایک تو محفوظ جگہ وہ ہے جو اس کے اندر حفاظت کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے کہ کدور والبیوت، گھر ہیں اور کمرے ہیں،
تو چونکہ وہ ہوتے ہی چیز کو حفاظت کرنے کے لیے ہیں، ان کے اندر چیز رکھی ہوئی ہے، سامنے سے تالا لگا ہوا ہے، کوئی وہاں اندر تالا توڑ کر اندر چلا جاتا ہے اور وہاں سے چوری کر کے باہر مال کو لے کر آتا ہے، تو یہ گویا کہ اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹے گا۔ وحرز بالحافظ، اور دوسری حفاظت کی یعنی حفاظت کرنے والے کی وجہ سے وہ چیز محفوظ ہے۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں حفاظت کرنے کے۔ ان دو طریقوں میں سے اگر کسی ایک طریقے کے اندر چیز محفوظ تھی اور چور نے چوری کر لی تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ فمن سرق عینا من الحرز، اگر کسی نے ان دو میں سے کسی ایک حفاظت کی جگہ سے چوری کر لی، او غیر حرزن، لیکن یہ کہ چوری یا تو اس طریقے سے کی ہے کہ حفاظت کی جگہ پہ تو چیز نہیں تھی، بالکل ایک شارع عام پر تھی، لیکن وصاحب عندہ یحفظہ، اور لیکن اس کا جو مالک تھا وہ اس چیز کے پاس اس کی حفاظت کر رہا تھا، تو گویا کہ حرز بالحافظ موجود تھا، وجب علیہ القطع، تو اس صورت میں ہاتھ کٹے گا۔ ولا قطع علی من سرق من حمام او من بیت اذن للناس فی دخولہ، کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کٹے گا اس شخص کا جس نے چوری کیا وہ حمام سے، پہلے زمانے میں مطلب کھلے حمام ہوتے تھے جس میں ہر کوئی آتا جاتا تھا، تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ حرز نہیں ہے، یہ حفاظت کی جگہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ہر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، لہٰذا اس سے اگر چوری کی تو ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اور اس طریقے سے بیت یعنی ایسا گھر ہے، ایسا کمرہ ہے کہ جس میں ہر ایک کو آنے جانے کی اجازت ہے اور وہ ہر کوئی اس میں آ جاتا ہے، تو چونکہ اس میں لوگوں کو اجازت ہے تو یہ بھی حفاظت کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے اگر چوری کرے گا تو ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ومن سرق من المسجد متاعا، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد سے چوری کر لی، مسجد سے چوری کر لی، اور ظاہر ہے کہ مسجد میں تو ہر کوئی آتا ہے جاتا ہے نا، تو چونکہ اس میں حفاظت کی جگہ تو یہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا کہ وصاحبہ عندہ، لیکن مالک جو تھا وہ پاس میں موجود تھا، جیسے کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مسجد سے ایک آدمی نے ان کے پاس سے چوری کر لی تھی، تو اس کا پھر ہاتھ کاٹا گیا تھا، قطع، تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ولا قطع علی الضیف، کہتے ہیں کہ مہمان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اذا سرق ممن اضافہ، جب وہ چوری کر لے اس شخص کی جس نے اس کی میزبانی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ مہمان کے سامنے تو ہر چیز کھلے عام رکھی جاتی ہے اور اس سے کچھ چیز بھی پوشیدہ نہیں کی جاتی، تو اس کو بھی گویا کہ اجازت ہوتی ہے، تو اس نے جو چیز چوری کی ہے تو وہ گویا کہ حفاظت کی جگہ سے چوری نہیں کی، محفوظ چیز نہیں تھی جس کو اس نے چوری کیا ہے۔ وَإِذَا نَقَبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ، اب گھر کے اندر چوری کرنے کی کچھ احکامات ہیں کہ ان کو چوری کس طریقے سے کیا جائے گا، تو اس میں اصول یاد رکھیں کہ گھر کے اندر داخل ہو کر، یا یہ اصول بھی ہے کہ جس چیز کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے وہاں پہ داخل ہو کر چیز کو نکال کر باہر لے کر آنا، اس کو چوری کہیں گے اور اس سے ہاتھ کٹے گا۔ لہٰذا کمرے میں داخل اگر ہو سکتا ہے تو کمرے میں داخل ہو کر اندر سے چیز کو لے کر باہر آنا، یا یہ کہ جگہ اونچی تھی اندر سے باہر پھینکا اور باہر سے جا کر اٹھانا، ان سب کو ہم چوری کے اوپر محمول کریں گے۔ اور اگر ایسا کیا کہ اندر داخل ہوا لیکن چیز خود لے کر نہیں آیا، اندر سے چیز باہر پھینکی اور باہر کسی اور نے اٹھائی، تو گویا کہ یہ باہر نکالنے والا جو کام ہے یہ اس نے نہیں کیا، یعنی باہر لے کر آنا یہ ضروری تھا، جبکہ یہ باہر لے کر تو نہیں آیا، باہر تو خالی آیا ہے، اس صورت میں پھر اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں یہاں پہ۔ یہ دیکھیے چور نے کمرے کو نقب لگائی، و دخلا، اور یعنی سوراخ کیا اور اس کے بعد اندر داخل ہو گیا، اخذ المال، اور مال لیا، وناولہ آخر اخارج البیت، لہٰذا اس طرح کی ہے کہ دوسرے کسی آدمی نے گھر کے باہر یعنی کمرے کے باہر سے اس سے وہ مال لے لیا، فلا قطع علیہما، دونوں کے اوپر قطع نہیں ہے، کیونکہ اندر والے نے تو نکالا نہیں ہے، خود تو خالی باہر ہے اور باہر والا اندر گیا نہیں ہے، اس وجہ سے دونوں کے اوپر قطع نہیں ہے۔ وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَهُ، اگر اسی نے خود باہر پھینکا اور پھر جا کر باہر سے اس چیز کو خود اٹھایا، گویا کہ باہر پھینکنے کا عمل اور باہر سے پھر اٹھانے کا عمل ایک ہی شخص نے کیا ہے، تو پھر ہاتھ کٹے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ باہر بھی جا کر اسی نے اٹھایا نا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ لے کر بھی اندر سے یہی آیا ہے۔ اگر باہر اٹھانے والا کوئی اور ہوتا تو پھر عمل مختلف ہو جاتا، تو جس طرح پہلا مسئلہ تھا پھر ہاتھ نہ کٹتا، لیکن یہاں پہ قطع، ہاتھ کاٹا جائے گا۔
وکذالک اسی طریقے سے اذا حملہ علی حمار گدھا یعنی سواری لے کر اندر گیا کمرے میں گھر میں داخل ہوا اور اس کے اوپر اس نے مال لاد دیا چوری کا، وساقہ اور اس کو پیچھے سے ہنکار کا باہر لے کر آیا، فاخرج اور اس کو کمرے سے باہر نکال دیا، تو اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ کٹے گا۔ وجہ یہ ہے کہ سواری کے اوپر سوار کر کے مال کو باہر لے کر آنا یہ ایسا ہی ہے کہ خود لے کر آنا۔ وَإِذَا دخل الحرز جماعت، اس طرح ہوا کہ حفاظت جو محفوظ مقام تھا اس میں ایک جماعت پوری چوروں کی داخل ہوگی، فتولی بعضهم الاخذ، بعض نے ذمہ داری اٹھا لی مال اٹھانے کی اور بعض نے ذمہ داری اٹھا لی پہرہ دینے کی، تو چونکہ سارے اس کام میں شریک ہیں قطعوا جمیعا، سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ومن نقب البیت وادخل یدہ فیہ، اندر داخل نہیں ہوا، کمرے کے اندر سوراخ کیا، دیوار کے اندر سوراخ کیا اور اپنے ہاتھ کو اس میں داخل کر دیا، وَأَخَذَ شیئن اور کچھ چیز لے لی، لم یقطع کہتے ہیں صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ واضح ہے کہ اس نے یہاں پر اندر داخل ہو کر کوئی چیز نکالنی نہیں ہے۔ ہاں اگر صندوق ہوتا تو اس میں تو بندہ داخل ہو نہیں سکتا، تو صندوق سے اگر ہاتھ ڈال کر لینا پڑا اور اس نے لے لیا تو پھر اس صورت میں ہاتھ تو کٹے گا، چونکہ اس کے لیے اندر تو چوری اسی طریقے سے ہو سکتی ہے، صندوق میں اندر تو گھسا نہیں جا سکتا، جبکہ کمرے میں تو اندر داخل ہوا جا سکتا ہے، یہ داخل نہیں ہوا تو اس نے گویا کہ محفوظ مقام کی حد تک اس طریقے سے نہیں کی تو ہاتھ نہیں کٹے گا، معمولی شبے کی وجہ سے بھی ہاتھ جو ہے وہ نہیں کاٹا جاتا۔ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِ الصَّرْفِ، سنارے کے صندوق کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا، او فی کم غیر، یا دوسرے کے آستین میں، پہلے زمانے میں آستین کے اندر سے جیب بنائے جاتے تھے، اس کے اندر ہاتھ ڈالا، وَأَخَذَ الْمَالَ اور مال لے لیا، قُطِعَ ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ اس نے اگرچہ ہاتھ ڈالا ہے لیکن یہ ایسی جگہ کہ اس میں اندر داخل تو ہو نہیں سکتا آدمی، یہیں سے اس طریقے سے چوری کی جاتی ہے، لہذا اس صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَيُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ، اب یہاں سے آگے طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور حد کیسے جاری کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا چور کا، من الزند وتحسم، زنت کہتے ہیں کلائی جو ہے نا گٹا ہاتھ کا، اس جگہ سے کاٹا جائے گا جوڑ سے، اور فوراً اس کو داغا جائے گا، گرم تیل کے اندر فوراً ڈال دیا جائے گا تاکہ خون بند ہو جائے ورنہ ہلاک ہو جائے گا، اور یا یہ ہے کہ گرم لوہے کے ساتھ ایسے اس کو لگا دیا جائے تاکہ خون اس کا بند ہو جائے۔ فإن سرق ثانیاً، اگر دوسری مرتبہ چوری کرتے ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں قطعت رجلہ الیسریٰ، اس کی بایاں پاؤں جو ہے اس کا گٹے سے کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ کے ساتھ دایاں پاؤں نہیں کاٹا جائے گا تاکہ پھر وہ چلنے میں اس کے لیے مسئلہ ہوگا، لہذا بایاں پاؤں ہو تاکہ ایک طرف ہاتھ باقی ہو اور دوسری طرف کا پاؤں باقی ہو، تاکہ اس کے لیے چلنے میں، پکڑنے میں، کھانے پینے میں، ان ساری چیزوں میں اس کے لیے استنجے وغیرہ میں آسانی ہو۔ فإن سرق ثالثاً، اگر تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو احناف کے نزدیک پھر ہاتھ اس کا نہیں کاٹا جائے گا، لم یقطع، پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، وخلد فی السجن حتی یتوب، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیسری مرتبہ کرتے تو تیسری مرتبہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، چوتھی مرتبہ کرتے چوتھی مرتبہ اس کا دایاں یعنی رائٹ سائڈ کا جو پاؤں رہتا ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ تو جب کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی پھر پانچویں مرتبہ احناف کے نزدیک چونکہ اس میں پانچویں مرتبہ قتل کا حکم ہے، تو یہاں پر بھی گویا کہ یہ ہے کہ دو مرتبہ کے بعد بھی چونکہ اس کو زندہ رکھنا اگر ہے تو اس کی ضروریات کو پھر مد نظر رکھنا پڑے گا کہ وہ پوری زندگی مفلوج ہو کر نہ رہ جائے۔ وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ أَشَلَّ الْيَدِ الْيُسْرَى، اگر یہ ہے کہ چور کا بایاں یعنی لیفٹ ہینڈ جو ہے اس کا وہ شل ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو لہٰذا اگر دائیں کو آپ کاٹ لیں گے اور بایاں پہلے سے شل ہے تو یہ تو مفلوج ہو جائے گا، تو کہتے ہیں کہ اب اس صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ او اقطع، یا بایاں ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے، او مقطوع الرجل الیمنی، یا دائیں طرف والی ٹانگ اس کی کٹی ہوئی ہے، تو اب اس صورت میں کہتے ہیں کہ اب اگر آپ دایاں ہاتھ بھی برابر میں کاٹ لو گے تو یہ معذور ہو جائے گا، لم یقطع، اب اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی باقی تعزیرات تو ہوں گے لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا۔
ولا يقطع السارق الا ان يحصر المسروق منه، کہتے ہیں کہ کب چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ویسے تو نہیں کاٹا جائے گا مگر یہ کہ چور جس سے چوری کی ہے مسروق منه وہ حاضر ہو، فیطالب بالسرقتی، اور وہ مطالبہ کرے یعنی چوری کی وجہ سے وہ مطالبہ کرے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا، تو تب جا کر ہاتھ کٹا جائے گا، کیونکہ اس کا پاس موجود ہونا اس لیے کہ چونکہ یاد ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ آخر ٹائم میں معاف کر دے، تو اس صورت میں پھر ہاتھ نہیں کٹے گا، اس لیے اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ فَإِنْ وَهَبَهَا مِنَ السَّارِقِ، اگر اس نے چور کو ہبہ کر دیا، وہ گفٹ کر دیا وہی چوری کا سامان، او باعها منه، یا اس پر بیچ دیا، او نقصت قیمتها عن النصاب، یا اس کی قیمت نصاب سے کم ہو گئی ہے یا کم ہے، یعنی 10 درہم نصاب چوری کا تھا نا، اس سے کم ہے، تو لم یقطع، ان سب صورتوں میں پھر ہاتھ نہیں کٹے گا، معمولی شبے سے بھی ہاتھ ساقط ہو جاتی ہے۔ ومن سرق عینا، کسی نے کوئی عین چیز چوری کی، فقطع، اس کا ہاتھ کٹا اس چیز کی وجہ سے، وردہا، اور وہ چیز اس نے واپس لوٹا بھی دی مالک کو، ثم عاد فسرقہا، پھر واپس لوٹا اور دوبارہ اس چیز کو چوری کر دیا، وہی بحال، حالانکہ وہ چیز اسی حالت میں تھی، تو چونکہ ایک مرتبہ اس چیز کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ چکا ہے تو شبہ آ گیا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے چونکہ اس کا ہاتھ کٹا ہے، لہٰذا گوئے کہ کچھ نہ کچھ عوض اس چیز کا اس نے دے دیا ہے، ہاتھ بدلے میں ہاتھ دے دیا ہے، تو گوئے کہ ایک دفعہ اس چیز کا عوض اس نے دے دیا ہے، اب اس میں کچھ نہ کچھ اس کا حصہ گویا کہ ہو گیا ہے، اس لیے جب ہم نے کہا نا کہ اگر چور کا اس چیز میں کسی نہ کسی طریقے سے حصہ ثابت ہو جائے تو پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں کٹتا، تو لہٰذا اس وجہ سے ہاتھ نہیں کٹے گا، اور چیز بھی بیاہی نہیں، ابھی تک اسی حالت میں ہے، لم یقطع، ہاتھ نہیں کٹے۔ وَإِن تغیرت، اگر وہ چیز تبدیل ہو گیا عن حال، اپنی حالت سے، مثل ان کانت غزلا فسرقہ، جیسے کہ اس نے سود تھا نا روئی کا، تو اس نے چوری کر دیا اور اس چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ گیا، وردہ، اور اس نے پھر اس کو واپس کر دیا، ثم نسج، پھر یہ ہوا کہ اس کو سود کو جو ہے نا اس کو بن دیا گیا اور اس سے کچھ چیز بنا دی گئی، فعاد، اور وہ پھر لوٹا، فسرقہ، اور دوبارہ اس نے سود کو کاٹنے کے بعد اس سے کچھ چیز بنانے کے بعد دوبارہ اس نے اس کو چوری کیا، تو یہ ایک نئی چیز گویا کہ چوری اس نے کی، فقوتیہ، یہاں پہ پھر ہاتھ کٹے گا۔ آگے مسروق مال یعنی چوری کیا ہوئے مال کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِهِ رَدَّهَا، کہتے ہیں کہ اگر چور کا ہاتھ کٹا اور وہ عین چیز ابھی تک اس کے ہاتھ میں موجود ہے تو یہ اس کو واپس کرے گا اور اس چیز کو لٹائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً، اگر وہ ہلاک ہو گئی ہے تو لم یضمن، تو چور ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہاتھ تو کٹ چکا ہے آلریڈی، تو دو چیزیں اس کے اوپر یکدم لازم نہیں کی جا سکتی۔ وَإِذَا ادَّعَى السَّارِقُ ان العین المسروقۃ ملکہ سقط القطع عنہ، اگر چور دعویٰ کر لیتا ہے کہ یہ جو چوری شدہ چیز ہے یہ میری ملکیت ہے، تو ایک دفعہ ملکیت کا اس نے دعویٰ کر دیا، اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اس بات کرنے سے شبہ تو آ گیا نا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ ہو، لہٰذا اس شبے سے حد ساقط ہو جائے گی، سقط القطع عنہ۔ وَإِن لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةٌ، اگرچہ اس نے بینہ قائم نہ کیا ہو، پھر بھی چونکہ شبہ تو آ گیا نا۔ وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِينَ، یہاں سے یہ ڈاکہ زنی قطع الطریق یہ شروع ہو چکی ہے جی، کہ جماعت ایک نکلی، ڈاکوؤں کی ایک جماعت، ممتنعین کا معنی کیا ہے کہ روکنے والے، لوگوں کا راستہ روکنے کی قدرت رکھنے والے، اور واحد، یہ ایک ہی آدمی ہے، یقدر علی الامتناع، جو قدرت رکھتا ہے لوگوں کا راستہ روکنے کی، فقصدوا قطع الطریق، سب نے قصد کر لیا راستہ، یعنی راستے میں بیٹھ کے اور راستہ کاٹنے کی اور ڈاکہ مارنے کی کا قصد کر رہے تھے، تو اس کی 4 صورتیں ہوں گی اور چاروں صورتوں کی الگ الگ سزا ہوگی۔ سب سے پہلی فَأُخِذُوا قَبْلَ أَن يَأْخُذُوا مَالًا، پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ پکڑے گئے مال لینے سے پہلے، انہوں نے ڈاکہ مارا، ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ ڈاکہ، نہ مال لیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اور پکڑے گئے مالاً، وَلَا يَقْتُلُوا نَفْسًا، یعنی یہ ہے کہ یعنی وَيَقْتُلُوا نَفْسًا کا مطلب ہے کہ یعنی کسی نفس کو قتل کرنے سے پہلے، مال لینے سے پہلے، یقتلوا کا عطف یاخذوا پر ہے، قبل ان یاخذوا مالا قبل ان یقتلوا نفسا،
کسی نفس کو قتل کرنے یا مال لینے سے پہلے پکڑ لیے گئے۔ حبسہ الامام، لہذا امام ان کو قید کر دے گا، حتی یحدث توبۃ، یہاں تک کہ توبہ کریں گے تب ان کو چھوڑا جائے گا۔ یہ ایک صورت ہوگی، جتنا جرم اسی کے مطابق سزا۔ وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، مسلمان یا ذمی کا مال لے لیا ہے انہوں نے، وَالْمَأْخُوذُ إِذَا قُسِّمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ، جب اس تقسیم شدہ مال کو اگر تقسیم کریں ان ڈاکوؤں کی جماعت پر، اصاب کل واحد منہم عشرۃ دراہم فصاعدا، تو ہر ایک کو 10 درہم یا اس سے زیادہ ملتا ہے یا پہنچتا ہے، تو یہ نصاب پورا ہے ہر ایک کے اندر، لہٰذا او ما تبلغ قیمت، یا جتنا سامان انہوں نے چوری کیا اس کی قیمت ہر ایک کو اگر تقسیم کی جائے تقسیم کی جائے تو وہ 10 درہم سے زیادہ بنتی ہے۔ قطع الامام ایدیہم وارجلہم من خلاف، تو امام جو ہے ان کے ہاتھ بھی کاٹے گا اور ان کے پاؤں من خلاف، یعنی رائٹ ہینڈ اور لیفٹ جو ہے وہ پاؤں، اس طریقے سے کر کے من خلاف کاٹے گا، کیونکہ سزا ان کی ڈبل ہے، انہوں نے ساتھ ساتھ ڈاکہ بھی مارا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مال بھی لے لیا ہے، تو دونوں کام کی دو چیزیں کاٹی جائیں گی۔ دوسری صورت کہ جس میں قتل نہیں کیا، صرف مال لیا ہے۔ تیسری صورت فَإِن قَتَلُوا نَفْسًا وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا، کسی کے اوپر ڈاکہ مارا اور اس آدمی کو قتل کر دیا، مال وغیرہ نہیں لیا انہوں نے، قتل کیا ہے صرف، تو اس صورت میں چونکہ اس نے جرم ایک کیا ہے تو قاتلہم الامام، امام ان کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، حد کے طور پر قتل کیا جائے گا ان کو۔ فَإِنْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُمْ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَىٰ عَفْوِهِمْ، اگر اولیاء معاف بھی کر دیتے ہیں ان ڈاکوؤں کو پھر بھی ان کی معافی کی طرف توجہ، چونکہ یہ حد ہے، قصاص نہیں ہے، اللہ کی حد ہے، اس کو کون معاف کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وَإِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا مَالًا، چوتھی صورت یہ ہے کہ مال بھی لیا اور قتل بھی کیا، ڈاکوؤں نے آدمی کو قتل بھی کر دیا اور مال بھی لے لیا۔ فالامام بالخیار، اس صورت میں پھر امام کو اختیار ہے، چونکہ اب انہوں نے جرم بڑا سنگین قسم کا کر لیا ہے، اب امام کو اختیار ہے، ان شاء قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، چاہے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں، یعنی ایک کام تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں ہے انما جزاء الذین یحاربون و یسعون فی الارض فسادا یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، تو یہ سزا یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے کہ ایک اختیار تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، یعنی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دے ان کا، وقتلہم، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دے، یہ دو کام کرے، ایک اختیار۔ دوسرا اختیار او صلبہم، یہی ہے کہ ان کو اس کے بعد سولی پہ چڑھا دے، یہ دو اختیار یعنی ہو گئے۔ وَإِن شاء، اور اگر چاہے قتلہم، قتل کرے، صرف قتل کرتے اور کچھ بھی نہ کرے۔ تیسرا اختیار ہے کہ وَإِن شاء صلبہم، سولی پہ لٹکا دے صرف۔ اچھا، سولی پہ لٹکانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَيُصَلَّبُ یا وَيُصْلَبُ حَيًّا، کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کو سولی پہ زندہ لٹکایا جائے، وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ، اور اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا جائے، برمح، نیزے کے ساتھ، إِلَىٰ أَن يَمُوتَ، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ وَلَا يُصْلَبُ أَكْثَرَ مِن 3 أَيَّامٍ، 3 دن تک سولی کے اوپر لٹکائے رکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں لٹکایا جائے گا تاکہ بدبو پیدا نہ ہو جائے اور لاش سڑ نہ جائے۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌّ، اگر ڈاکوؤں کے اندر بچہ بھی تھا، او مجنون، یا پاگل تھا، او ذو رحم محرم من المقطوع علیہ، یا مقطوع علیہ یعنی جس کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے اس مظلوم کا کوئی رشتہ دار بھی ڈاکوؤں میں تھا، کہتے ہیں کہ سقط الحد عن الباقین، باقیوں سے بھی حد ساقط ہو جائے کہ ان 3-4 لوگوں کی وجہ سے جب ان کے اوپر حد جاری نہیں ہو سکتی تو ان کی وجہ سے باقی ڈاکوؤں کے اوپر بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ وصار القتل الی الاولیاء، لہٰذا یہ جو انہوں نے قتل کیا ہے بہرحال تو قصاص میں ان کو قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، ڈاکوؤں کی جو قطع الطریق کی سزا ہے وہ تو معاف ہو گئی ہے، باقی قصاص میں ان کو قتل کریں گے یا نہیں کریں گے وہ مقتول کے اولیاء کا اختیار ہے۔ انشاء قتل، چاہے تو وہ ان کو قتل کر دیں، و انشاء عفو، اور اگر وہ چاہیں تو ان کو معاف کر دیں۔ وَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، اگر قتل کا جو مباشرت کی ہے ان میں سے کسی ایک نے فائر کیا ہے، صرف ایک ہی تھا، تو اجری القتل علی جماعتہم، اس کے باوجود بھی جو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، قصاص، وہ سب سے لیا جائے گا، کیونکہ سب اس میں ملوث ہیں، ظاہر ہے کہ کچھ پیرا دے رہے ہوں گے، کچھ کیا کر رہے ہوں گے، کچھ کیا کر رہے ہوں گے، تو ایک نے قتل کر دیا ہے، اس صورت میں سزا سب پہ لاگو کی جائے گی۔ تو یہاں پر ہمارا یہ
باب کتاب السرقۃ وقطاع الطریق مکمل ہوا، اور اس میں آج ہم نے 4 صورتیں خاص طور پر ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی کی پڑھی ہیں۔ یہ آپ کمنٹ باکس میں اگر مختصراً اس کو لکھ دیتے ہیں تو یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔